محترم احبہ، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ محترم احبہ، نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، تارک الصلاۃ ہونا تو کجا۔ ہمارے اسلاف تو اس تصور سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نماز میں سستی کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے، یا نماز ضائع کرنے والوں میں ان کا شمار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن چند نمازیں قضا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ جل وعلا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر! کہا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ من لقی اللہ وہو مودع للصلاۃ، جو اللہ جل وعلا سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو اللہ جل وعلا اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ خود کو نیکوکار سمجھے گا کہ میری اور تو بہت نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے میری نماز قضا ہو گئی تھی لیکن میں نیک تو ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں خدمت خلق بجا لاتا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کی اور بے شمار نیکیاں ہوں گی۔ وہ روزے دار بھی ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوا ہوگا، وہ خدمت خلق بھی بجا لاتا ہوگا، صدقات بھی دیتا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میری اور بے شمار نیکیاں ہیں، میں ایک اچھا انسان ہوں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ کہا کہ اگر وہ تارک الصلاۃ ہے، اگر اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے تو اللہ جل وعلا کو قیامت کے روز اس کی کسی اور نیکی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ اکبر! کہا کہ جس نے نماز ترک کی قیامت کے روز وہ اللہ جل وعلا سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اس سے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم احبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آنکھ میں پانی اتر آیا اور لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ چند دنوں کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ محترم احبہ، اگرچہ ان کے اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑنا ان کے لیے جائز تھا، وہ اس عذر کی وجہ سے ہرگز تارک الصلاۃ نہ ہوتے، لیکن انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں نماز ضائع کرنے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں تو آیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، بس 5 دن زمین کے بجائے بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا، یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ کریں گے لیکن بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا 1 رکعت بھی اس طرح ادا نہیں کروں گا۔ میرے دوست، جسے سجدے کی لذت مل جائے وہ کہتا ہے کہ بھائی بینائی جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن ایک سجدے کی لذت سے جو روشنی اور بینائی دل کی آنکھ کو ملتی ہے اس کا مقابلہ و موازنہ ماتھے کی آنکھ کی روشنی سے کہاں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ویسے تو مسجدوں میں ہزاروں سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جس سجدے کو آج ممبر و محراب ترستے ہیں وہ سجدہ کون سا ہے؟ یہ وہ سجدہ ہے جو اس قدر انہماک قلب اور حضوری قلب سے ادا کیا جاتا ہے کہ بندے میں ایسی انقلابی روح پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردا، چول کتا کیوں اخویندائیں در بن وقتاں وردہ۔ جب وہ ایک در کا در بن جاتا ہے پھر اللہ جل وعلا اسے در در کی در در سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ کا منگتا بن جاتا ہے پھر کسی اور کی بارگاہ میں جولی پھیلانے کی حاجت کبھی پیش نہیں آتی۔ در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردا، چول کتا کیوں اخویندائیں در بن وقتاں وردہ۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام
کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔